نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جو موضوع متعین کیا گیا ہے، دین اور سنتوں کی عظمت، اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام تمام انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں یا اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یا جو لوگ مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس کی قدر کیسے کریں اور اس کے اوپر ہم عمل کیسے کریں؟ ہر مسلمان کو اس کی قدر ہونی چاہیے اور دین اسلام کے مطابق عمل کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دین کی تبلیغ کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں، ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمارا شمار اس جماعت کے اندر ہوتا ہے۔ نبی پاک نے کہا اس امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، ایک جماعت کے۔ صحابہ نے کہا وہ کون سا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میرا اور آپ کا نعرہ یہ ہے کہ ہم اس جماعت کے ماننے والے اور اس دین کے ماننے والے ہیں۔ جب ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہم اس جماعت کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے اوپر ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بن کے ثابت ہوں۔ جو دین، جو توحید اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب کیا ہے، اور جو لوگ اس سے محروم ہیں، ان تک پہنچنا اور ان کے سامنے یہ توحید کا پیغام پہنچانا ہمارے لیے فریضہ ہے۔ اگر ہم اس فریضے کو آگے بڑھائے بغیر، لوگوں کو دین پہنچائے بغیر ہم مر جاتے ہیں، تو پھر اس کی پوچھ ہمیں ہونے والی ہے، کیونکہ اس دین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اب نہ انبیاء اکرام کی جماعت آئے گی، نہ فرشتے آسمان سے اتر کر کسی کے پاس آ کر وحی کے شکل میں آئیں گے۔ جو بھی کام کرنا ہے ہم تمام کو مل کر یہ دین کا کام آگے بڑھانا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اگر ہم قدر نہیں کریں گے، سوالات ہمیں آخرت میں دینا پڑے گا، جوابات۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس طرح کے الفاظ بیان کیے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایک نسخہ ہے اللہ رب العزت نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے پیش کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر کامیاب رہے اور مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ
نبی اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہو تو کرنا کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے۔ اب اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ ایک انسان دنیا کے اندر وہ کون سے اعمال کرے جس کی بنا پر اللہ کی مدد ہوگی، اور تب جا کر اللہ رب العزت آپ کی مدد کرے گا۔ اس دین کی قدر جس انسان نے بھی کیا اور سنتوں کا اہتمام سختی کے ساتھ کیا، جو بھی باتیں قرآن اور احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، جو انسان اس پہ عمل کرتا رہا، وہ دنیا کے اندر تو عمل کر رہا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، دین دعوت دین کرتے ہوئے، سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اسلاف کے راستے پہ چلتے ہوئے، اگر تم ان تمام کام کرتے رہیں گے تو آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر واجب ہے کہ اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ساری دنیا کے دشمن مل کر بھی تم کو تمہارے دین سے نہیں ہٹا سکتے، یا یوں کہہ لیجئے ساری دنیا مل کر بھی تم کو دنیا سے ختم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اللہ رب العزت وہاں پر تمہاری مدد کرے گا۔ یہ سارے کے سارے معاملات اگر آپ مکی دور میں، مدنی دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں، صحابہ اکرام کی سب سے بڑی جو کامیابی تھی، کامیابی کی جو وجوہات علماء اکرام نے بیان کیا ہے، اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام ہر سنت پر سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ جو دین صحابہ اکرام کو ملا، جو چیز صحابہ اکرام اپنے دور میں اپنے مخالفین کے سامنے سمجھ کر عمل کر رہے تھے اور آنے والی مصیبتوں کو جھیل رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی ہر میدان میں مدد کیا۔ اور کیسے مدد کیا؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قیامت کی صبح تک کے لیے باقی رکھا۔ اس دور میں جہاں پر نہ کوئی ویڈیو ریکارڈنگ تھا، جہاں پر کوئی نہ خاص خیال تھا، اللہ کے نبی کے دور میں میدان جنگ کے اندر اور ایسے ایسے واقعات وہاں پر ہوئے جہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بعض صحابہ اکرام دین کا کام کرنے کے لیے آگے نکل گئے، سارے کے سارے صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی اور دیگر صحابہ اکرام موجود نہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے واقعے کو باقی رکھا، ان کے ذکر کو باقی رکھا، اور قیامت کی صبح تک ان صحابہ اکرام کے ذکر کو باقی رکھ کر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، خلوت یا جلوت میں یا جنگل کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر کر اللہ کے لیے، اخلاص کے لیے اگر ایک کام کریں گے، قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ اس کام کو باقی رکھے گا۔ اللہ نے کہا ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کریں، اللہ کے دین کی قدر کریں، اللہ اس کے رسول نے جیسے عمل کرنے کا حکم دیا ویسے عمل کریں اور ساتھ میں اخلاص کو لے لیں، اللہ رب العزت آپ کے اس کام کو، یہاں پر سنتوں کا اہتمام، یہاں پر آپ دین کا کام ایک آدمی کے سامنے بیٹھ کر آپ توحید کو پیش کریں گے، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اور جو انسان توحید قبول کر لیا وہ انسان بیان کرنے والا نہیں، اللہ رب العزت آپ کے اس عمل کو قیامت کی صبح تک باقی رکھے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے واقعات ہیں، ایسے کئی واقعات صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ رب العزت نے ان کی مدد کیا اور ان کے قدم کو جما دیا، اور پوری دنیا ان کی مخالفت تھی، اللہ رب العزت صحابہ اکرام کے مقابلے میں فرشتوں کی جماعت کو جماعت در جماعت اتارتا رہا اور ان کی مدد کرتا رہا۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، بات طویل نہ ہو جائے، آپ سرسری طور پہ سنتے جائیں۔ جنگ بدر کے اندر یہ حالت ایسی تھی، صحابہ اکرام مکمل طریقے سے تیار نہیں تھے، بلکہ ایک قافلے کو روکنا تھا، کیونکہ وہ قافلہ کفار مکہ کے لیے بہت بڑا سرمایہ کا سبب تھا، ان کا بہت بڑا پیسہ اس کے اندر لگا ہوا تھا۔ نبی پاک سوچ رہے تھے کہ اگر اس قافلے کو ہم روک لیں گے تو کیا ہوگا، ان کی دشمنیاں ختم ہو جائے گی
اور جب ان کے پاس پیسہ آئے گا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ غلاموں کو خریدیں گے، ہتھیار کو خریدیں گے اور مسلمانوں کے خلاف آئیں گے۔ تو چند مٹھی بھر جماعت صحابہ کرام جو ہے اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل پڑے۔ اور یہ وہ کون سے صحابہ کرام تھے؟ مکی دور کے اندر مار کھانے والے، دین کے لیے جان کو لٹانے والے، دین کے لیے شعب ابی طالب کے اندر اپنے آپ کو بھوکے رکھ کر پتوں کو چبانے والے صحابہ کرام تھے۔ اور اللہ کے نبی کا ایک حکم آنے پر اپنی جائیداد، اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر الوداع کہہ کر مدینہ کی طرف نکلنے والے یہ صحابہ کرام تھے، صرف اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت کی اس حد تک انہوں نے مدد کیا تو اللہ رب العزت ان کے جنگ کے میدان میں مدد فرماتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوا، نبی پاک وہاں پر اپنی جماعت کو دیکھتے گئے، مٹھی بھر جماعت، صحابہ کرام کی جماعت دیکھتے ہیں، نگاہ دوڑاتے گئے۔ بعض بوڑھے صحابہ کرام گئے جن کو چلنا صحیح تک نہیں آتا ہے، اپنے ہاتھوں میں لکڑی پکڑ کر کھڑے ہوئے گئے، ہمیں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور بعض چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام پہلی صف میں کھڑے ہوئے گئے جن کے پاس نہ تلوار ہے حملہ کرنے کے لیے، نہ حملے کو روکنے کے لیے ڈھال ہے۔ ایسے بچے بھی اس میدان میں اس صف میں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے مقابل لوگوں کو دیکھا، 1000 کی تعداد میں پورے ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر صحابہ کرام کی جماعت کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ اور اس منظر کو دیکھنے والے مکہ اور مدینہ کے درمیان کے لوگ پورے پہاڑوں کے اوپر سے بیٹھ کر اس منظر کو دیکھ رہے، تماشے کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر جنگ ہونے والی ہے، یہاں پہ جیتنے والا کون ہے۔ علماء کرام نے یہ بات نقل کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ تماشا دیکھنے والے پہاڑوں کے اوپر تھے، وہ بیان کرتے گئے، جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے گئے، مجھے تھپکی آئی، تھپکی لگائی گئی، میں نے سجدے سے سر اٹھایا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تماشا دیکھنے والے کہہ رہے تھے، آسمان کے اوپر ایک ابر آلود بادل کا ٹکڑا آیا اور آ کر بدر کے میدان پہ آ کے ٹھہر گیا۔ تماشا دیکھنے والے کہتے ہیں، اس بادل کے ٹکڑے کے اندر سے گھوڑوں کے دوڑانے کی، گھوڑوں کی آواز اور گھوڑوں کے پیروں کی آواز آ رہی تھی۔ تماشا دیکھنے والے کہتے ہیں، آسمان سے آواز آتی ہے، ہائے زوم، اے فرشتوں کی جماعت نکل پڑو۔ جو صحابہ کرام یہاں پر اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کفار مکہ ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں۔ جو کفار مکہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اب ہم ان کو ہلاک و برباد کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، ہم مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی گردنیں کٹ کے نیچے گر رہی تھی۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، جب ایک انسان اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت کے دین کی قدر کرے گا اور سنتوں کا اہتمام کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ ہر میدان پہ، ہر مقام پر، چاہے آپ کے مخالفین اپنی جماعت کے ہو، مسلمان ہو، غیر جماعت کے ہو، اس زمانے کے سب سے بڑے دشمن کیوں نہ ہو، لیکن اگر مسلمانوں کی جماعت سختی سے دین کے اوپر قائم رہے گی اور ایک ایک سنتوں کے اوپر عمل کرے گی اور جو عمل کرتی ہے غیروں کے سامنے پیش کرے گی تو اللہ رب العزت کی مدد ایسی آتی رہے گی میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنتوں کا احترام، دین کی قدر اور اس دین کی باتوں کو غیروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب کے دور کا واقعہ، صحابہ کرام نے کس طرح دین کے اوپر عمل کیا، آؤں گا میں انشاءاللہ آگے۔ سنتوں کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، پہلے آپ دیکھ لیں نبی کے دور کے صحابہ کرام کے نگاہ میں دین کی کیا اہمیت تھی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، اگر کوئی انسان یہاں پر 4 لوگوں کی جماعت آ کے ٹھہر گئی آپ کے سامنے، کہا گیا ہے کہ دین کو چھوڑ دو، ہمارے بتوں کا نعرہ لگاؤ، تو نعرہ لگا دیتے ہیں، ڈر کر، موت سے ڈر کر ہم لگا دیتے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چند روپیوں کے خاطر ہم داڑھیوں کو نکال دیتے ہیں، چند روپیوں کے خاطر
ہماری ماں بہنیں اپنے سروں سے دوپٹوں اور حجاب اور برقعوں کو نکال دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے قانون میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کام کرنے والے داڑھی نہیں رکھیں گے، اور باضابطہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، نکال دیتے ہیں۔ پیسوں کا معاملہ ہے، فیوچر کا معاملہ ہے، دین پہ عمل کر لیں گے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، کیا دین داڑھی میں ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے؟ داڑھی ایک سنت ہے، رکھو یا نہ کچھ چل جائے گا، لوگ سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دین اور ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کے فائدے کیا ہے، اور صحابہ کرام نے کس حد تک اس کے اوپر عمل کیا۔ اب غور کریں، عمر بن خطاب نے رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، اس صحابی رسول کی سرکردگی کے اندر ایک جماعت کو رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں پر صحابہ کرام گئے، طویل وہاں پر جنگ ہوئی، اور کئی صحابہ کرام وہاں پر جیت کے واپس آ رہے تھے۔ تقریباً 70 صحابہ کرام کو کافروں نے گھیر لیا اور ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا گیا، زنجیریں باندھی گئی، اور قیصر روم کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا۔ اور اس وقت قیصر روم جو ہے حیران و پریشان تھا، یہ مٹھی بھر جماعت، عرب والے، آدھے ننگے، بکریاں چرانے والے، اونٹوں کا دودھ پینے والے، ہتھیار چلانے ان کو نہیں معلوم، یہ لوگ اتنی بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکر لے رہے ہیں، آخر یہ مسلمان قوم ہے کیا؟ ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کے وجوہات کیا ہے؟ وہ پریشان تھا، وقت کا بڑا حکمران، پوری سپر پاور حکومت سردار تھا وہ۔ صحابہ کرام کو وہاں پہ لایا گیا، زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، کہا گیا کہ آپ لوگوں میں آپ کے لیڈر کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ سہمی، یہ صحابی رسول ہے۔ اس صحابی رسول کو آگے بلایا گیا، کیونکہ عمر بن خطاب کے دور میں جس طرح اسلام پھیل رہا تھا، ہر بادشاہ پریشان تھا، نہ جانے کس ملک کی باری آ جائے، کس کی حکومت الٹ جائے، نہ جانے کب صحابہ کرام ہمارے ملک کے اندر آ جائے، دین کا پرچم لے کر آ جائیں گے، ہماری حکومت ختم کر دی جائے گی۔ ہر بادشاہ وہاں پہ ڈر رہا تھا، سہما ہوا تھا۔ جب یہ صحابہ کرام کی جماعت ان کے پاس آئی، کہا گیا کہ آپ میں بڑا سردار کون ہے؟ تو اس صحابی رسول کو آگے کیا گیا۔ کئی بڑا مکالمہ ہے، اور سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کو یہ باتیں ملے گی انشاءاللہ۔ بیہقی کے اندر جو کہ شعب الایمان، اس کے اندر نقل کیا گیا ہے، حافظ ابن کثیر نے، امام ذہبی نے، کئی بڑے بڑے مورخین نے اس واقعے کو صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ قیصر روم نے اس صحابی رسول کو اپنے بالکل قریب کیا، اور قریب کر کے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے کارنامے بہت سنے ہیں، آج بھی جو آپ کے خلیفہ عمر بن خطاب ہیں، ان کا نام ہم یہاں پر سنتے ہیں تو ہمارے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ آپ جو دین کا پرچم لے کر آگے بڑھتے ہیں، جو دین کی باتوں کو آپ آگے جس طریقے سے پہنچا رہے ہیں، آج پوری دنیا حیران و پریشان ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عیسائیوں کے اندر آپ جیسے جاباز صحابی رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دین بھی آگے بڑھے گا، لہٰذا آپ عیسائیت قبول کر لو، میں آپ کو آدھی حکومت عطا کروں گا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اس صحابی رسول کے سامنے کہا کہ میں آپ کو آدھی حکومت ادا کروں گا، لہٰذا آپ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو جائیں۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ نہیں، میں اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا ٹھیک ہے، آدھی حکومت دوں گا، آدھی سلطنت کا مالک بنا دوں گا، اور اس کے بعد وصیت کروں گا میرے مرنے کے بعد آپ بادشاہ بنائے جائیں گے، پوری دنیا کے اوپر آپ کی حکومت رہے گی۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نبی کی سنت کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو دین کی قدر ہمارے اندر ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے اپنے بڑے بڑے اسلاف کو مکہ کے میدان میں مار کھاتے ہوئے، انگاروں پہ جلتے ہوئے، جہاد کے میدان میں کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اس کی قدر ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ قسم بخدا میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا حکومت دوں گا، حکومت میں شریک کروں گا، ساتھ میں اپنی جان جوان دوشیزہ بیٹی ہے، میں اس کا نکاح آپ کے سامنے کروں گا۔
آپ کے ساتھ کروں گا۔ انہوں نے یہی جواب دیا اور انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم دنیا کی چند چیزوں کو دیکھ کر ہم اپنے دین کو انکار کر دیں۔ آپ چاہے پورے عرب و عجم پورے دنیا کے مالک کیوں نہ بنا دے، ساری دنیا کی سرداری ہمارے سامنے تو رکھ دے، لیکن تب بھی ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ پلک جھپکنے کے برابر میں اپنے نبی کی سنت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب غور کرے، غصے میں آ گیا، وقت کا بادشاہ ساری چیزیں پیش کر رہا ہے اور سارے درباریوں کے سامنے یہ انکار پہ انکار کر رہا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اسے سلیب کے اوپر لٹکا دیا جائے، لا کر پلس نشان کے اوپر ان کو باندھ دیا گیا زنجیروں کے ساتھ، اور جلاد کو حکم دیا۔ 3 جلاد ان کے سامنے آئے، بڑے بڑے ہتھیار، نیزے اور تلواریں لے کر اس صحابی رسول کے سامنے آ کے ٹھہر گئے۔ قیصر کہتا ہے، اے عبداللہ بن حذافہ، آخری چانس دیتا ہوں، آخری مرتبہ کہتا ہوں، اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے دین کا انکار کر لے، عیسائیت قبول کر لے، آدھی سلطنت اختیار کر لے، ورنہ یہ جلاد آپ کو ہلا کو برباد کریں گے۔ کہا کہ نہیں، لٹکے ہوئے گئے، لٹکا دیے گئے، جلاد کو اشارہ ملتا ہے، مارو اسے۔ بڑے بڑے جلاد اپنے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں لیے ہوئے بار بار ان کے جسم کے اندر نیزوں کو گاڑتے گئے اور پھر نکالتے گئے۔ وہ صحابہ رسول آنکھوں میں آنسو نکالتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ دیتے ہوئے یہی کہتے گئے، اے قیصر سن لے، جب تک یہ جان باقی ہے ہم اپنے دین کا انکار نہیں کر سکتے۔ ہاتھ اور پیر کو پوری طرح چھلنی کر دیا گیا، نیزے داخل کر کر کے پورے ان کو وہاں سے چھلنی کر کے خون نکال دیا گیا، اور یہ صحابہ رسول بے ہوش ہو گئے، غشی آ گئی، ہاتھ پیر چھلنی کر دیے گئے۔ قیصر نے کہا کہ اسے نکالو اور اٹھا کر کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ اسے اس صحابہ رسول کو گھسیٹ کر کال کوٹری کے اندر بند کر دیا گیا۔ تقریباً 4 سے 5 دن اس صحابہ رسول کو بھوکا رکھا گیا، بالکل مرنے کے قریب تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے، ہاتھ پیر زخمی تھے، تیر اور تلوار ان کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد قیصر نے خنزیر کا گوشت کاٹ کے تل کر ایک عورت جو کہ عادی برہنہ تھی اس کے ساتھ بھیج دیا، اور کیا کہا معلوم؟ یہ کہا کہ ایک لقمہ، بس ایک لقمہ یہ خنزیر کا گوشت کھا لے، یا تو پھر اس عورت کو کہا کہ آپ اپنے بدن کو اس کے سامنے ظاہر کریں۔ اگر یہ مسلمان قوم ایک مرتبہ برہنہ اور بے پردہ عورت کو دیکھ لیں گے، اسلاف کی تاریخ ہے، اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں اس قوم سے اٹھا لے گا۔ ایک مرتبہ اگر یہ مسلمان قوم برہنہ عورت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لے، اللہ رب العزت کے فرشتے، اللہ رب العزت کی نعمت، اللہ رب العزت کی مدد ان کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ 2 چیزیں ان کے سامنے آ کر خنزیر کا گوشت رکھتی ہے، کا حکم ہے کہ آپ یہ کھا لیں۔ وہ صحابہ رسول کہتے ہیں میرے اوپر جائز ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے کھا سکتا ہوں، لیکن اپنے دشمنوں کو کبھی میں خوش نہیں کر سکتا، چاہے میری جان چلی جائے۔ میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے کپڑے نکالتی ہے، بار بار ان کے سامنے آتی ہے، وہ عورت یہ بیان کرتی ہے قیصر کے سامنے، اے قیصر روم، وہ کیسا آدمی ہے، جب بھی اس کے سامنے جاتی ہوں اپنے بدن کو ظاہر کرتی ہوں، یہ پتھر دل انسان ہے، اور بار بار اپنے رب کی تعریف بیان کرتا ہے، نگاہوں کو نیچے کیا ہوا تعریف پر تعریف بیان کرتا ہے۔ اتنا میں نے مشغول کر دیا تاکہ ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھ لے۔ وہ ایسا پتھر دل انسان ہے، میری طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ اتنی بات سننے کے بعد قیصر اپنے جلال میں آ گیا، کہا کہ جاؤ لے کر آؤ اسے۔ لے کے آیا گیا میرے بھائیو۔ اب غور کریں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے گھسیٹ کے لایا گیا، اور اس نے حکم دیا ایک بڑا دیگ تیار کیا جائے، آگ لگا دی جائے۔ آگ لگا دی گئی اور تیل اس کے اندر بھر دیا گیا اور تیل کو اوٹایا گیا، اور سب صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، وہ صحابہ رسول وہاں پہ پڑے ہوئے، سوال جواب ہو رہا ہے۔ قیصر کہتا ہے
اے عبداللہ بن حذافہ، تو نے وہ کون سا کلمہ پڑھا ہے؟ اسلام جو آگے بڑھ رہا ہے یہ تم جیسے صحابہ اکرام کی بنا پہ بڑھ رہا ہے۔ تم نے اپنی جان گنوا دیا، تم اسلام کے لیے جان گنوا سکتے ہیں، جس کی بنا پہ آج اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا دہکتا ہوا تیل وہاں پر ہے، اس صحابہ رسول کو قریب کر دیا گیا۔ ایک قیدی جو مسلمان تھے اس صحابی کو بلایا گیا اور حکم دینے کی بنا پہ اس صحابی کو اٹھا کر اس تیل کے اندر پھینک دیا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو تیل میں گرتے ہوئے دیکھا، پلک جھپکتے ہی وہ صحابی رسول کا گوشت اور ہڈیاں الگ ہو گئے، اس کا جسم تیرتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ چیزیں اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ اس صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، قیصر خوش ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر سامنے بڑھا۔ اے عبداللہ بن حذافہ، آخری چانس ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تیرا ساتھی مر چکا ہے، بس ایک مرتبہ میری عیسائیت کو قبول کر لے، ساری چیزیں عطا کر دی جائے گی۔ اس صحابی رسول نے انکار کر دیا۔ حیرت کے مارے قیصر نے پوچھا یہ آپ کے ہنسنے کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں روتے ہیں پھر؟ اس صحابی رسول نے تاریخی جملہ عطا کیا۔ اب غور کریں، یہ ساری امت کے لیے ایک تاریخی جملہ دیا اور کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میرے بھائی کو شہادت کی موت عطا فرمایا۔ رونے کی وجہ یہ ہے جتنے بال میرے جسم کے اوپر ہے، اگر میری اتنی جانیں ہوتی تو میں ان تمام جانوں کو ایک کے بعد ایک اللہ کی راہ میں اس تیل کے اندر داخل کر کے قربان کر دیتا۔ اب غور کریں، اتنا کہنے کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہا کہ عبداللہ، قسم خدا کی، اسلام جو آگے بڑھ رہا ہے، تم جیسے جاباز صحابہ اکرام، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور نبی کے مطابق عمل کرنے والے زندہ ہیں، آپ کو میں چھوڑ دوں گا، بس میرے ماتھے کا اب بوسہ لے لے۔ کیا کر لے؟ میرے ماتھے کا بوسہ لے لے، بس۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام، اسلام کو ماننے والے، اسلام کے لیے جان دینے والے اور اسلام کے لیے کبھی اپنے دین کا سودا نہ کرنے والے، ایسے لوگ موجود ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ بس وہ گھٹنے کے اوپر بل بیٹھ گیا اور کہا کہ میرے سر کا بوسہ لے لے۔ اس صحابی رسول نے کہا میں آپ کے سر کا بوسہ نہیں لوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ کے سر کا بوسہ لینے کے بعد میرے تمام ساتھیوں کو رہا کر دینا ہوگا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، رہا کر دوں گا۔ اس نے شرف کے لیے اپنے آپ کو جھکا کر اس صحابی کے قریب گیا اور اپنے ماتھے کا بوسہ لیا اور اسلام کی تعریف کرتا ہوا کہا کہ جب تک ایسے صحابہ اکرام دین کی قدر کرنے والے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے جان دینے والے باقی رہیں گے، پوری دنیا کے اندر اسلام غالب رہے گا۔ اب غور کریں، اس صحابی رسول کو اٹھایا گیا، عمر بن خطاب کے دور کے خلافت میں ان کے دربار میں لایا گیا اور سارا واقعہ پیش کیا گیا۔ عمر بن خطاب اپنے تخت سے نیچے اترے، اس صحابی رسول کے سامنے آئے اور ان کے سر کا بوسہ لیا، آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے کہا اے مسلمانوں کی جماعت، تمام کے تمام آؤ اور آ کر اس صحابی کے سر کا بوسہ لو، کیونکہ انہوں نے اسلام کی شان کو غیروں کے سامنے بلند کیا ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کو اس چیز کی قدر کریں، جو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کی قدر کریں۔ ہم کیا قدر کر رہے ہیں بتائیے میرے بھائیوں؟ نہ ہمارے سے 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہے، نہ سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ آپ خود بتائیے، یہاں اتنا بڑا مرکز ہے، مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ بھی ہوا کرتا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر اتنی بڑی مسلمانوں کی جماعت اور اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود ہمارے پاس آج پیر اور جمعرات کا دسترخوان نہیں لگتا ہے میرے بھائیوں۔ پھر کہتے ہیں ہم نبی کی سنت کے ماننے والے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو انسان ایک دن کے لیے اللہ کے لیے نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے
اتنا دور کرتا ہے جتنا 70 سال کی مسافت کا معاملہ ہوتا ہے۔ 70 سال کی مسافت ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اتنے دور پہنچ جائے، اللہ کے لیے ایک روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ پیر جمعرات کا روزہ رکھنا، اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کو اللہ رب العزت کے پاس انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کب؟ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرے اعمال وہاں پر پہنچے۔ اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اعمال کو دیکھتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے جو انسان اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک جملہ بیان فرمایا الا امرأ کانت بینہ و بین اخیہ شحناء۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس بندے کے درمیان، اس کے بھائی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اللہ رب العزت پیر اور جمعرات کے سامنے اس کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے اعمال کو یہاں سے لے جاؤ اور زمین کے اوپر پٹک دو، میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا، میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپس میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ جب تک یہ دو بھائی آپس میں اختلاف کو ختم کر کے عمل کرتے ہوئے زندگی نہیں گزاریں گے، اس وقت تک نہ ان کے اعمال کو آخرت کے حساب و کتاب میں نہ نوٹ کیا جائے گا، نہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پیر جمعرات کا روزہ رکھنا، ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے کیا ہو؟ روزے کی حالت میں جائے۔ اگر اختلاف ہے بھائیوں کے اندر، اتنے بڑے اعمال کرنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، یہ نماز، یہ روزے، یہ صدقات و خیرات اللہ کے پاس شمار نہیں کیے جائیں گے، زمین کے اوپر واپس پٹک دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں۔ اختلاف بھائیوں کے درمیان ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور آپس میں اختلاف کو ختم کر کے اس طرح کے سنتوں کے اوپر اعمال کر لیں۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، ایک اور حدیث پاک ہے، اشراق کی نماز کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من صلی الغدا فی جماعت، جو انسان صبح کی نماز ایک جماعت کے ساتھ ادا کیا، پھر اس کے بعد ثم قعد، نماز سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیا، اسے ثواب کتنا ملے گا؟ کانت لہو کاجر حج و عمرۃ۔ اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا تامتن تامتن تامہ، اگر ایک انسان فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا ہوا سورج نکل گیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب غور کریں، انسانوں کے اندر جو ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے، دشمنوں کے سامنے دین کی بات کو حق کے ساتھ بات پیش کرنے کا جو ملکہ پیدا ہوتا ہے، یہ ملکہ ایسا پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر آپ عمل کریں، اس کے بعد دیکھ لیں آپ کے اندر جو طاقت، ایمانی قوت اور دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچی بات پیش کرنے کی جو طاقت پیدا ہوگی، یہ صحابہ کرام کی زندگی کے تعلق سے علماء کرام نے پیش کیا، وہ سنتوں کے اوپر سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ہم سنتوں کا احترام کریں۔ جو دن اور رات میں جو سنتیں، کتنی سنتیں ہوتی ہیں آپ بتائیے۔ یہ جمعہ کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، منبر پہ امام صاحب کے بیٹھنے سے پہلے آئے، کتنے لوگ بیٹھنے سے پہلے آتے ہیں آپ بتائیے۔ سنتوں کا اہتمام ہمارے اندر نہیں، مال میں لگے ہوئے ہیں، پیسوں میں لگے ہوئے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب جاؤں گا، جب جاؤں گا، 10 منٹ پہلے جاؤں گا، ابھی 2-3 کام کر کے جاؤں گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، آپ لاکھوں کما لیں گے، کروڑوں کما لیں گے، جب اللہ پکڑنے کے لیے آ گیا، تھوڑا آپ کے دل کی حرکت بند ہو گئی، آپ نکالیے، آپ لاکھوں روپے نکالے جاتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کا اہتمام، جہاں جہاں سنت کا اہتمام
کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ فوراً اپنے کاموں کو چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی شان کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، مقابلے میں بڑی بڑی سلطنتیں پیش کی گئی، انکار کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، دنیاوی اعتبار سے چند پیسے کمانے کے لیے ہم اپنی داڑھیوں کو نکال دیتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو بے پردہ باہر نکال دیتے ہیں، بے پردہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ میرے بھائی آپ غور کریں، کیا یہ تعلیم کا فائدہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے؟ چھوٹا موٹا فائدہ ہوگا میرے بھائی، لیکن آخرت میں سب سے پہلے ماں باپ کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ماں باپ ان کے سرپرست ہوا کرتے ہیں۔ بڑا معاملہ چل رہا ہے میڈیا کے اندر، ہر جگہ اب چل رہا ہے۔ پہلے کرناٹک کا معاملہ تھا حجاب کو لے کر، ایک چھوٹی بات بیان کرتا ہوں، اور جو نوجوان آج فحاشی کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک اور واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوتا ہے عورت، ایک ہوتا ہے ستر، ایک ہوتا ہے جلباب، اور ایک ہوتا ہے حجاب۔ اس کے اندر فرق کیا ہے مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ عورت کے معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں فیمیل جو ہے نا مؤنث، اسے عورت سمجھتے ہیں۔ قرآن کے اندر ان کے لیے نساء لفظ استعمال ہوا ہے۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے عورت کا مطلب ایسی ڈھکی چھپی چیز جس کے ظاہر ہونے کے بعد انسان کو افسوس و شرمندگی حاصل ہو جائے، ارے یہ چیز میرے لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ ایسی ڈھکی چھپی چیز اگر کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے تو انسان افسوس کرے، اپنے آپ پہ افسوس، اسے ملامت ہو کہ کتنی مجھ سے غفلت ہو چکی ہے، یہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے۔ اور اسی کو ہم نے اپنی ماں بہن کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں کو لوگوں کے سامنے نکال رہے ہیں اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ عورت کہتے ہیں ایسی ڈھکی چھپی چیز جو ہمیشہ اس کا مقام ہے کہ وہ محفوظ رہے، کسی اور کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور کسی کی عورت کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے، باہر نکل جائے تو اسے افسوس ہونا چاہیے، اسے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنا چاہیے۔ ایک غیرت مند کی علامت ہے۔ اگر یہ غیرت نہ ہوگی، اللہ کے نبی نے کہا یہ دیوس ہے، جہنم میں چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ عورت کسے کہتے ہیں؟ ڈھکی چھپی چیز جو ہر انسان کو اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو، اگر بے پردہ ہو رہی ہے تو میرے اور آپ کے اندر کی غیرت جاگنی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں عورت جو مکمل کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے۔ دوسرا ہے ستر۔ ستر کہتے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، نماز کے لیے کیا ستر ہے؟ مردوں کے لیے گھٹنے سے لے کر ناف تک، اسے کہتے ہیں ستر۔ جو چیزیں ڈھانکنا واجب ہے اسے کہتے ہیں ستر۔ اسی سے سترا کہتے ہیں نا، سترا جو وہاں پر پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ جو چیزیں سامنے رکھنا واجب ہے تاکہ آپ کی نماز میں خلل نہ ہو، اسے کہتے ہیں ستر، سترا۔ تیسرا ہے حجاب۔ کیا ہے؟ حجاب۔ حجاب کسے کہتے ہیں آگے بیان کروں گا۔ ایک ہے جلباب۔ جلباب کہتے ہیں ایسی چادر جو سر سے لے کر نیچے تک ہو۔ کہاں پر ہو؟ سر سے لے کر نیچے تک ہو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہے حکم نازل ہونے سے پہلے عورتیں اپنے سر کے اوپر ایک بڑی چادر باندھا کرتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ بڑی چادر کہاں سے؟ سر سے لے کر نیچے باندھا کرتی تھی۔ سینہ اور چہرہ ان کا کھلا ہوا کرتا تھا۔ آج بھی غیر قوم کی عورتیں باندھتی ہیں، پیچھے چادریں باندھتی ہیں، اپنی چوٹیوں کو باندھ کے نیچے لٹکاتی ہیں۔ اس زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت میں عورتیں جو کیا کرتی تھی؟ سر کے اوپر ایک چوٹی باندھتی اور چادر کو پیچھے چھوڑا کرتی تھی، سینہ اور ان کا چہرہ کھلا ہوا کرتا تھا۔ چادر ہے سینے کے اوپر، بقیہ یہ چیزیں محفوظ کیا ہے؟ کھلی روا کر دیتے۔ اللہ نے حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی بیٹی، اپنی بیویوں اور تمام مومنہ عورتوں کو حکم دیجئے جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے کیسے؟
یدنین علیہن من جلابیبہن، سر سے لے کر اپنے پیروں تک چادر ڈال کر نکلے۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہے شققنا مروتہن، تو تمام کی تمام عرب کی خواتین جو مسلمان تھی اپنی چادروں کو پھاڑ کر اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو باندھ رہی تھی۔ آج کے حساب سے کہا جائے تو برقع ہے، آج کا نہیں اس زمانے کا، آج کے برقعوں کی فٹنگ الگ ہی ہے۔ چادر ایسی کہتے ہیں جو سر سے لے کر پیر تک ہو، ان عورت کے جسم کی بناوٹی ظاہر نہ ہو سکے، جلباب کہتے ہیں۔ اور ہے حجاب، حجاب کسے کہتے ہیں؟ آپ غور کریں، عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی سے آ کے مشورہ کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام جو ہے اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آ کر سوال جواب کیا کرتے تھے، کچھ مانگنا ہے کچھ پوچھنا ہے آیا کرتے تھے۔ اللہ نے حکم اتنا دیا تھا تمام مسلمانوں کے لیے کہ خبردار، اللہ کے نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کے لیے ماں کا مقام رکھتی ہے، لہٰذا نبی کی بیویوں کے پاس آئے یا نبی کی بیویوں کا خیال آپ کے دل کے اندر آئے تو یہ تصور کریں کہ وہ ہماری ماں ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آ کے سوال کرتے، سوال جواب کی نشست ہوا کرتی تھی، کچھ کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب نے یہ منظر کو دیکھا، اللہ کے نبی تھے، صحابہ کرام آ کر اللہ کے نبی کی بیویوں سے بالمشافہ بات کیا کرتے تھے، سوال جواب کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا مشورہ یہ ہے، دیکھیے مشورہ کر رہے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے وہ پردے کی آڑ میں رہ کر بات کریں، ان کی بات مکمل نہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کا تو حکم نہیں ہے، بات اور مشورہ مکمل ہونے کے فوری بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کو حکم دے اور تمام امت کے مسلمہ کے مردوں کو حکم دے، جب بھی اللہ کے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگے تو کیا کریں؟ ان کے اور ان کے درمیان پردہ ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں حجاب۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ عورت وہاں پر، مرد یہاں پر، بیچ میں چادر ہو، بیچ میں آڑ ہو، چاہے پردے کی شکل میں ہو یا دیوار کی شکل میں ہو، من وراء حجاب۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتے ہیں اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تاکہ تمہارے بھی دل اور امہات المومنین کے دل بھی پاک رہے۔ دیکھیے اس دور کے سب سے پاکیزہ مردوں کو دنیا کی پاکیزہ عورتوں سے حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بھی اگر بات کرنا ہے یا کچھ معاملہ مانگنے کا ہو تو حجاب ایسا ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ حجاب ایسا ہونا چاہیے، عورت وہاں پر، مرد یہاں پر، اور ساتھ میں اسے حجاب کہتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس اسکارف آیا ہے اسے حجاب کہتے ہیں۔ تو آپ اپنی بچیوں کا دیکھیں وہ حجاب میں ہے یا برقعے میں ہے یا جلباب میں ہے، کیسا بھیج رہے ہیں بتائیے آپ۔ 80% آج ہماری مسلمان خواتین پردہ نہیں کرتی ہے، برقعہ نہیں پہنتی ہے، اس میں سے 10 اگر پہنتی بھی ہے تو غور کرے اپنے چہرے کو کھلا رکھتی، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن قوی دلائل یہ ہے کہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپنا ہے۔ اور 10 ایسی اور خواتین ہے پرسنٹ کی، آپ غور کریں اگر مکمل پردہ کرتی بھی ہے تو چست ان کا پردہ ہوا کرتا ہے، اور یہ چیزیں انسانوں کو یا ایسی عورتوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا یہ ماننا ہے یہ ہم اپنے اسلام کی قدر کریں، سنتوں کا احترام کریں۔ آخری واقعہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ، بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو، نوجوانوں کو یہ بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آخری واقعہ ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، شاید آپ نے اس سے پہلے سنا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آخری بات آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی پاک بیان فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ۔ اللہ کے نبی نے، مختلف روایتیں ہیں ایسے ہی، اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک دنیا بڑی شیریں و شاداب ہے۔ کیا ہے؟ شیریں و شاداب ہے۔ ان الدنیا حلوۃ وخضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ بڑی شیریں و شاداب بنا دیا ہے۔ دنیا کے اندر مال ہے، عورتوں کا فتنہ ہے، من مانی ہے، وقت کی گدیاں ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا اتنی حسین اور خوبصورت ہے، دنیا کے اندر اختیار ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو خلیفہ بنائے گا۔ کیا بنائے گا اللہ تعالیٰ؟ آپ کو خلیفہ بنائے گا، دنیا کے اندر آپ کو عہدہ دے گا،
دنیا کے اندر آپ کو مال دے گا. یہاں پر دنیا آپ کے لیے آسان کر دی گئی, یہاں پر آپ کے پاس عہدہ ہے. فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ عہدہ, یہ منصب, یہ تمام چیزیں لے کر آپ کیا کرنے والے ہیں. دنیا کے اندر مگن ہونے والے ہیں یا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے آخری جملہ بیان فرمایا, فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, دنیا سے بچو, عورتوں کے فتنوں سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. کہا گیا, اللہ کے نبی نے کہا, سب سے بڑا جو فتنہ آیا تھا وہ عورتوں کا بنی اسرائیل کے اندر آیا تھا. اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت, آپ عورتوں کے فتنے سے بچیں. علماء اکرام نے اس واقعے کو نقل کیا. یہ کون سا واقعہ تھا؟ اس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے. اللہ نے شارٹ انداز میں وہاں پر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہودیوں کے اندر مسلمانوں کی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, اللہ کی ماننے والی. جب بھی ان کا مقابلہ دشمنوں سے ہوتا, دشمن ہار جاتے, ہمیشہ ہار جاتے. آپ غور کریں, جب بھی مسلمان, ہر دور کے مسلمان دین کی طرف راغب ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو کیا کیا ہے؟ غالب کیا ہے. تو اس زمانے کے ہارنے والے جو کافر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اتنی بڑی ہماری جماعت ہے, اتنی طاقت ہے, موسیٰ کی قوم مٹھی پر جماعت ہے, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس دور کے اندر ایک اللہ کا ولی تھا جس کا نام بلعام بن باعور تھا. بلعام بن باعور کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں, آپ جو بھی دعا اور بد دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا اور بد دعا قبول کرتا ہے. بس ایک مرتبہ آپ موسیٰ کی قوم کے حق میں بد دعا کر دیں تاکہ ہم ایک مرتبہ تو جیت جائے, تاکہ ساری دنیا کے اندر ایک ہمارا مقام باقی رہے. اس اللہ کے ولی نے کہا, میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا, وہ مسلمان ہیں, اللہ کے دین کے اوپر قائم رہنے والے ہیں, میں بد دعا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال دیں گے, عورتیں عطا کریں گے, بس آپ ایک مرتبہ بد دعا کر دیں. اس اللہ کے ولی نے جا کے اپنی بیوی سے مشورہ کیا. بیوی نے کہا کہ ایک مرتبہ بد دعا کر لیں, کیا جائے گا آپ کا. تو اس آدمی نے نیچے بیٹھا, ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بد دعا کرنا چاہتا ہے. کیا؟ اے اللہ, جب جنگ ہوگی موسیٰ اور ان کے درمیان, اے اللہ موسیٰ کو ہار عطا فرما, موسیٰ کو نیست و نابود کر دے. یہ کہنا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کی زبان کو پلٹ دیا تو ان کے زبان سے دعائیں نکلتی ہیں, اے اللہ جب بھی جنگ ہوگی موسیٰ کو کامیاب عطا فرما. لوگوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, ہم نے کہا کہ بد دعا کرو, آپ دعا کرتے ہیں. اس اللہ کے ولی نے کہا, بلعام بن باعور نے کہا کہ نہیں, میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا, لہٰذا آپ جائیے, اللہ نے میری زبان کو روک لیا ہے. جب وہ جا رہے تھے انہوں نے بلا کر کہا, ایک نسخہ بتاتا ہوں, اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ موسیٰ کی قوم کے اوپر غالب ہو سکتے ہیں. کہا کہ کون سا نسخہ ہے؟ کہا کہ نسخہ یہ ہے, جب دونوں قوم آپس میں ہوگی, دونوں لشکر آپس میں ٹھہر جائیں گے, یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کا بناؤ سنگار کر کے آدھے آدھے کپڑے پہنا کر آپ موسیٰ کی قوم میں بھیج دینا. اگر موسیٰ کی قوم ان کو ایک مرتبہ دیکھ لے, اللہ کی رحمت کے فرشتے, اللہ کی مدد جو ان کے اوپر ان کے ایمان کی وجہ سے ہے, اللہ اٹھا لے گا, پھر اس کے بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اپنے گھر آئے, اپنے بیوی بچوں کو تیار کیا, اور سردار خود اپنی بچی سے کہتا ہے جو خوبصورت تھی, کہتا ہے اے میری بیٹی تو موسیٰ کے پیچھے لگنا, موسیٰ کے پیچھے لگنا. اگر موسیٰ بڑا ہے, ایک مرتبہ تیری طرف راغب ہو گیا, ہمارا کام بن جائے گا. دونوں قوم آپس میں کھڑی ہوئی اور ساری عورتیں وہاں پر برہنہ کھڑی ہوئی, کھڑا دیا گیا ایک جگہ, اور دونوں قوم آپس میں آنے کے بعد شروع کرنے سے پہلے بادشاہ حکم دیتا ہے عورتوں کو, عورتیں ساری کی ساری میدان جہاد میں جہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے, ننگے بدن آدھے آدھے کپڑے پہن کر مجاہدوں کے سامنے آ کر کہتی ہے, اے موسیٰ کے ماننے والے, اے اللہ کے ماننے والے, آؤ ہم سے زنا کرو, آؤ ہم سے زنا کرو, تم مجاہد ہو, پھر کبھی لڑ سکتے ہیں. وہ عورتیں اپنے جسم کو کھول رہی تھی, میدان جہاد کے اندر لیٹ کر اپنے آپ کو دعوت دے رہی تھی, آؤ ہم سے زنا کرو. علماء کرام نے لکھا ہے اس دور کے مجاہدین نے عورتوں کی طرف مائل ہو گئے, ہتھیار نکال کر
ان سے زنا کرنا شروع کر دیا اور یہ قوم آ کر ان کے گردنوں کو پکڑ کر ان کی گردنوں کو مارتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا، اے میرے صحابہ اکرام، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائیل كانت النساء۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بھی امت مسلمہ ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے کسی برہنہ عورت کو دیکھ لے، اللہ کی رحمتیں برکتیں اس قوم سے اڑ جاتی ہیں۔ آج ہر کوئی واٹس ایپ کے چکر میں، فیس بک کے چکر میں، اور ہماری خواتین، آپ غور کریں برہنہ مردوں کو، آپ یہاں سے جائیے، آپ بازار کے اوپر کوئی چڈی کا ایڈ دے رہا ہے، کوئی بنین کا ایڈ دے رہا ہے، برہنہ مردوں کو ہماری عورتیں دیکھتی ہیں، اور ہمارے مرد سیریل کے نام پر، فلموں کے نام پر، گانوں کے نام پر گندے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس دن یہ قوم برہنہ عورتوں کو اپنے سامنے دیکھ لے گی اور مائل ہو جائے گی، قسم خدا کی اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر سے اڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے، جن کے تعلق، کھل کے کہتا ہوں، جن کے تعلقات کسی بچی سے ہیں، لوف کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پیار و محبت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ناجائز تعلقات ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے باہر نکلنے سے پہلے توبہ کریں، عورتوں کے فتنوں سے بچیں، عورتیں بھی اپنی عزت کی حفاظت کر کے باہر نکلیں۔ انشاءاللہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔